شہر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا, پتھروں کی بارش کی گئی تھی. ایک بندے کا سنا ہوا ہے ہم نے, وہ راہب نامی شخص تھا کوئی, وہ ادھر بچوں کو سپارہ پڑھانے کے لیے آتے تھے. ہاتھ سے, یہ ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں, یہ دکھائیں. یہ دیکھیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو سی گرین کلر ہے, یہ آج بھی موجود ہیں. جب بھی جہاں پر بارش آتی ہے تو بارش میں جو مٹی اوپر سے بہہ جاتی ہے نا, نیچے سے پھر وہی مورتیاں نکل آتی ہیں. مشینری لے کر آتے ہیں, گاڑی لے کر آتے ہیں, وہ خراب ہو جاتی ہے. خود کام کرنا لگ جاتے ہیں تو پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. دفعہ ہستی سے مٹ گیا تو پھر کچھ لوگ سلطان محمود غزنوی کے پاس گئے, جی اس کا کوئی اچھا سا نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ. اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, کیونکہ آج میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ سب سے پہلے ہم استغفار پڑھتے ہیں. میرے ہاتھ میں آپ کو ایک پتھر نظر آ رہا ہے جو اتنا بھاری ہے, اور یہ بالکل چھوٹا سا پتھر ہے. آپ کو بڑے سے بڑا پتھر اور چھوٹے سے چھوٹا پتھر بھی نظر آ رہا ہے. آج میں وہاوا شہر تونسا سے آگے موجود ہوں, جس کا نام آج وہاوا ہے. آج جس جگہ پہ وہاوا قائم ہے وہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے. 2000 سال پرانا یہ شہر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آیا تھا, پتھروں کی بارش کی گئی تھی, اور پورا شہر ہنستا بستا 2 منٹ کے اندر ہی نیست و نابود ہو گیا تھا اور صفحہ ہستی سے مٹ گیا. وجہ کیا ہوئی تھی, میرے ساتھ یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں کچھ, ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ 2000 سال پہلے کی یہ بات ہے, کیسے ریسرچ کی گئی, کیسے یہ ثابت ہوا کہ 2000 سال پہلے یہ بارش ہوئی تھی اور پتھروں کی بارش ہوئی ہے. آئیے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ شکر الحمدللہ, آپ سنیں بھائی ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہاوا شہر جو ہے جی سنا ہے کہ تیسری جگہ پہ آباد ہوا ہے. سب سے پہلے وہ یہاں پہ آباد ہوتا تھا, اور یہ یعنی کہ بڑوں کی باتیں ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں کہ 2000 سال پرانا یہ شہر ہے جس پہ پتھروں کی برسات کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا. تو اس کے بارے میں آپ نے اپنے بڑوں سے کیا سنا, کیونکہ آپ تو یہیں پہ رہتے ہیں, اور کیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی کچھ ایسا دیکھا جیسے انسانی ہڈیاں آج بھی موجود ہیں, دانت نظر آ رہے ہیں, ڈھانچے, یہ سب کچھ؟ جی باجی, جہاں پر کتابی شکل میں تو کچھ ہے نہیں, بس سنی سنائی روایات ہیں. وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2000 سال پہلے یہ ایک جو اب شہر خاموشاں تو اسے نہیں کہہ سکتے, ایک عذاب کا ڈھیر بنا ہوا ہے جہاں بھی لوگ آباد تھے, لوگ رہتے تھے. پھر اچانک سے ایک دن پتھروں کی بارش ہو گئی اور سب ختم ہو گیا, جیسے کچھ تھا ہی نہیں جہاں پر. تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, صفحہ ہستی سے یہ بالکل ختم ہو گیا. عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے اچانک سے, کسی کو بھی نہیں سنبھلنے دیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا, بس دیکھا شہر ختم. یہ سارے جو پتھر آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ برسات اللہ نے پتھروں کی بارش ہوئی تھی. جس طرح بارش آتی ہے نا, یہ وہی بارش ہے, یہ وہی بارش ہوئی. جس طرح کہتے ہیں بارش رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے, تو ان لوگوں کے لیے نا زحمت بن کر آئی, پتھروں کی بارش آئی اور ان کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا. سب لوگ یہاں سے یعنی کہ مر گئے, کوئی بھی نہیں بچا. کوئی بھی نہیں بچا. ایک بندے کا سنا ہوا ہے ہم نے, وہ راہب نامی شخص تھا کوئی, وہ ادھر بچوں کو سپارہ پڑھانے کے لیے آتے تھے. کیا نام تھا ان کا؟ راہب. اچھا, راہب نام تھا اس کا. تو اس دن نا اس نے کہا کہ میں نے نا آج نہیں آنا, بچوں کو اپنی طرف بلا لیا. اچھا, یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے. کچھ لوگ بچ گئے نا, جو اب جہاں پر نہیں تھے, کوئی دوسرے شہر تھے یا ادھر ادھر تھے, وہ اور بات ہے. تو وہ راہب نامی شخص تھا, کہتے ہیں وہ بھی بچ گیا, اور اس کے ساتھ یعنی کہ اس کو یہ پہلے سے کوئی اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. جس طرح برے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح نیک لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اشارہ دے دیا ہوگا اس کو کہ آپ نے ادھر نہیں آنا, میں نے اپنا عذاب نازل کرنا ہے, تو اس لیے وہ آیا ہی نہیں ادھر. اچھا, پھر اس نے بچے بلائے؟ ہاں, بچوں کو, اچھا خود بھی نہیں آیا, اور بچوں کو بھی, جو بچے سپارہ پڑھنے آتے تھے ان کو بھی بلا لیا. ٹھیک ہے, اپنے پاس بلا لیا. وہ بچ گئے. پھر اس کے بعد یعنی کہ 2000 سال پہلے بھی لوگ اتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ اگر ان کی چیزیں آپ دیکھیں تو کس طرح کے, یہ دیکھیں یہ کتنے ٹیلنٹڈ تھے, کلر وغیرہ سب کچھ, چونکہ مشینری دور تو تھا ہی نہیں, سب کچھ سادہ تھا. یہ ہاتھ سے, یہ ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں, یہ دکھائیں. یہ دیکھیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو سی گرین کلر ہے یہ, اور یہ انہوں نے ہاتھ سے یعنی کہ بنایا ہوا. اس طرح گرین کلر بھی ہے, مہندی کلر ہے, اس کے بعد یعنی کہ مٹی کے برتن ہے. اگر دیکھا جائے جہاں پر نا, جس طرح ہم نے سنا ہے کہ یہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے, اور جہاں پر جو آثار قدیمہ والے آئے تھے جب, تو انسانی جبڑے, انسانی پوری مورتیاں, انسانی پورا شکل جو ہوتے ہڈیاں,
آج بھی موجود ہیں. جب بھی جہاں پر بارش آتی ہے تو بارش میں جو مٹی اوپر سے بہہ جاتی ہے نا, نیچے سے پھر وہی مورتیاں نکل آتی ہیں, انسانی ہڈیاں نکل آتی ہیں. آپ بھی دیکھیں, آپ کو ملیں گے یہاں پر, جی میں نے دیکھی ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے, جبڑے ملیں گے آپ کو, ہڈیاں بھی ملیں گی انسانی, سر بھی ملے گا, سب کچھ ہے. ایسا ایسا سے سارا کچھ نظر آتا ہے. پھر وہ لے گئے اس کو, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی. ریسرچ بھی کیا تھا, لیکن چونکہ پرانی بات تھی, پھر ادھر شہر کا بھی آخری جگہ پر شہر ہے. تو پھر وہ آئے واپس, انہوں نے نہیں، بتایا پھر آگے. ہاں وہ بتایا تھا ہمیں. اس کے بعد پھر واپس کوئی نہیں آیا. اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی نشان عبرت جس طرح یہ بنا ہوا ہے تو کم از کم دنیا کو دکھاتے, لوگوں کو دکھاتے, تاکہ کسی کو پتہ تو چلتا. یہ تو اب جو ہمیں بزرگوں نے بتایا ہم نے وہی سنا ہے. اچھا. نہ کوئی اس کی کتابی شکل رہ گئی ہے, نہ اس کا کوئی نام و نشان رہ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عذاب والی جگہ سے گزرتے تھے تو آپ استغفار کرتے تھے. اور اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا ایک شہر, یعنی کہ پتھروں کی بارش سے تباہ و برباد ہوا. یہاں پہ عذاب نازل اس ٹائم کیا گیا. سارے قدیمہ والے یہاں سے کچھ نمونے, انسانی مورتیاں, ڈھانچے لے گئے تھے, اور وہ جا کے انہوں نے ریسرچ کی. تو پھر انہوں نے بتایا, ان کی ریسرچ نے بتایا کہ 2000 سال پہلے کی یہ بات ہے. یعنی کہ انہوں نے 1500 سے 2000 سال کے درمیان یہ بات بتائی کہ اس وقت کی یہ انسانی ہڈیاں ہیں. یعنی کہ اتنا بڑا یہ شہر تھا جو برباد ہو گیا, اور اللہ معاف کرے. اس کے اندر کہتے ہیں خزانے بہت ہیں, اور جو بھی خزانہ جانے کی کوشش کرتا نہیں جا پاتا. یہاں تو باجی میں آپ کو بتاتا چلوں, یہاں سے گزر بھی کوئی نہیں سکتا رات کو. آپ بھی کہتے ہیں کوئی بھی اکیلا بندہ اگر گزرے نا, سخت سردیاں ہی کیوں نہ ہونا, پسینے سے شرابور ہو کے گزرے گا. اچھا. اتنا اس کے خوف اور دہشت ہوتی ہے انسان کے اندر. اور لیکن ملا کبھی کسی کو کچھ نہیں, بس سنتے آئے ہیں. جو بھی آتا ہے نا, آدھا گھنٹہ کام کرتے ہیں, 15 منٹ 20 منٹ, اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں. مشینری لے کر آتے ہیں, گاڑی لے کر آتے ہیں, وہ خراب ہو جاتی ہے. خود کام کرنا لگ جاتے ہیں تو پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. بس کوئی لے کر کچھ نہیں گیا یہاں سے کوئی چیز لے جا نہیں سکتا, کوئی نہیں لے جا سکتا. یعنی کہ اس کے نیچے خزانے ہیں, خزانوں کے خزانے ہیں. خزانوں کے خزانے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کوئی لے جا نہیں سکا. آج تک کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی بندہ آیا ہو اور یہاں سے خزانہ کوئی کچھ نہ کچھ لے گیا. جو بھی گاڑی, جو بھی کرین وغیرہ آتی ہے, وہ خود بخود بند ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں پر بند ہو جاتی ہے, آگے جا کر چلاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. مستری لے جاتے ہیں دوسری گاڑی کے پیچھے باندھ کر, وہاں جاتے ہیں, مستری کہتے ہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جتنی بڑی مشینری, جتنی بڑی بڑی مشینیں آئی, بڑے بڑے لوگ آئے, ریسرچ کیا, ان کے ساتھ مشینیں تھی, آلات تھے. آلات میں وہ چیک کرتے ہیں, آلہ بتاتا ہے کہ نیچے ایک خزانہ پڑا ہے. اچھا. لیکن خزانے تک پہنچ نہیں پاتے. یعنی کہ جو وہ ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ اس جگہ پہ خزانے ہیں, لیکن نکال نہیں سکتے. کرین بھی نہیں نکال سکتی, کوئی بھی چیز نہیں نکال سکتی. آپ سوچیں 2000 سال گزر گئے, اگر نکال سکتی تو آج شاید یہ جگہ بھی نہ ہوتی. لوگ تو پتھروں کو بھی لے جاتے اپنے ساتھ, لیکن نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. یہاں سے کوئی ایک پتھر بھی اپنے ساتھ نہیں جا سکتا. اور دیکھیں تو پیچھے قبرستان ہے, وہاں پہ ایک شہید کی بھی قبر ہے. یعنی کہ جو فوجی تھے شہید ہو گئے, ان کو یہیں پہ دفن کیا گیا ہے. وہ بھی قبر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تیسری جگہ پہ آباد ہوا ہے وہاوا شہر. جی. اور پہلا یہ تھا, پھر اس کے بعد, اور اب جہاں پہ وہ موجود ہے وہ اب بالکل قائم اور دائم ہے. جی بالکل, یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر ہم موجود ہیں. یہ پہلا وہوا تھا, دوسری جگہ پر تھا. ٹھیک ہے. اب جو وہوا شہر ہے وہ تیسری جگہ پر آباد ہے. اس کا نام پھر یعنی کہ کیسے پڑا وہاوا, اور واہو واہ تو قرآن پاک کا لفظ ہے. جی 2 مرتبہ جب یہ شہر ختم ہوا نا, صفحہ ہستی سے مٹ گیا, تو پھر کچھ لوگ سلطان محمود غزنوی کے پاس گئے کہ جی اس کا کوئی اچھا سا نام بتائیں. تو اس نے یہ نہیں کیا کہ فوراً نام بتا دیتا. اس نے کہا میں صبح فجر کی نماز پڑھوں گا, نماز پڑھنے کے بعد میں آپ لوگوں کو نام بتاؤں گا. تو اس نے صبح فجر کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد جب وہ ملنے گئے تو اس نے کہا وہوا علی کل شیء قدیر, تو اس کا نام آپ وہوا ہی رکھ دیں. اچھا, یعنی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اسی لیے اس کا نام وہوا ہے. اور الحمدللہ آج سے وہوا قائم و دائم ہے. رونقیں ہیں, بازار ہے, سب کچھ ہے, ایک بہترین شہر ہے. لیکن یہاں پہ لوگ اگر دیکھیں تو اس کو دیکھ کے عبرت پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں پر مرضی جو ہے نا عذاب نازل کر سکتا ہے. پتہ نہیں کیسی قوم تھی, کیا تھے معاملات, جو پتھروں کی بارش دن دہاڑے کی گئی, اور پتھروں کی وجہ اتنے بڑے پتھر ہیں, یعنی کہ اگر کوئی چاہے بھی تو یہاں پہ پتھر لا کے نہیں رکھ سکتا. کنٹینر کے کنٹینر بھی لائے تو اس طرح پتھر جس طرح سے بچھے ہوئے ہیں, جس طرح سے دیکھیں چاروں طرف بڑے سے بڑا پتھر بھی اور چھوٹے سے چھوٹا پتھر, اور ان کے برتن, انسانی ڈھانچے, ہڈیاں, دانت آج بھی سب موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین پر چلنے کی توفیق دے, اور ہمیں ہمیشہ سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے.
یہ ایک عبرت کی دیکھیں جگہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی عبرت پکڑنا چاہے تو یہ ایک ہنستا بستا شہر تھا، چاروں طرف یہاں پہ لوگ بستے تھے، ہر چیز تھی، ٹیلنٹڈ لوگ تھے. کیا ایسی وجہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ اتنا غصہ آیا کہ پتھروں کی بارش دن دہاڑے کر کے اس پورے شہر کو غرق کیا گیا. اور اب خزانوں سے بھرا ہوا یہ وہ ہوا پرانا ہے، لیکن یہاں سے ایک پتھر بھی آپ اٹھا کے نہیں جا سکتے. ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے یہ نہ کہ کوئی چیز ادھر آ جائے نکل آئے، تو ہم بھی یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ اللہ معاف کرے، استغفار پڑھنی چاہیے. یہ میں نے آج آپ کو سٹوری کور کر کے دی ہے. پہلے بھی میں نے 2 سال پہلے جب ہم آئے تھے، فلڈ آیا تھا بنانے کے لیے ویڈیو تو کوریج کی تھی، اس وقت میں نے بتایا تھا. آج پھر میرے پیچھے بیک پہ اگر دیکھے جائے تو کوہ سلیمان کے پہاڑ ہیں، جو پہاڑی سلسلہ آگے افغانستان کو جا کے ملتا ہے. وہاں سے آگے اس کا نام اب کیا ہے؟ یہ ڈھیرا کہتے ہیں. اسے وہ ڈھیرا ڈھیر کی کہتے وجہ سے نا کہ ڈھیر ہو مٹی کا گیا، ڈھیر بن مٹی کا ڈھیر بن گیا، ایک ہنستا بستا شہر. اس کے بعد اس کا نام جو ہے ڈھیرا ہے. تو یہاں پہ بڑے بڑے یعنی کہ جاپنیز ڈاکٹر آئے، باہر سے سارے قدیمہ والے آئے، لیکن یہاں سے آج تک وہ کچھ جا نہیں سکے، صرف مورتیوں کے اوپر سرچ کی. یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے. جی تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور میں نے آج آپ کو یہ بتایا کہ ڈھیرا جو ہے وہ ہوا ڈھیر بن گیا، اور آج بھی پتھر پڑے ہوئے ہیں ڈھیروں ڈھیر. چاہیں بھی تو آپ چاہ کر بھی سوچ بھی انسان نہیں سکتا کہ دیکھیں تو چھوٹے سے چھوٹا پتھر اور بڑے سے بڑا پتھر اللہ معاف کرے کیسے آسمان سے برسا ہوگا، اور برستے ہی جو ہے وہ ڈھیر بن گئے. اللہ حافظ.